دعونا نجعل الاسلام یسیطر علی ھذا العالم مرۃ اخری، آئیں پھر سے اسلام کو اس کائنات پہ غالب، Let's make Islam prevails over this world again. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مسلمین والمسلمات۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ رمضان اور قرآن، آئیے رمضان میں قرآن سمجھیں۔ دعونا نجعل الاسلام یسیطر علی ھذا العالم مرۃ اخری، آئیں پھر سے اسلام کو اس کائنات پہ غالب کر دیں۔ سیریز آف تفسیر القرآن، اردو، عربک اینڈ ود انگلش ٹرانسلیشنز۔ اللہ guarantees the success of a Muslim in the Quran and says وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، meaning if you are hot believers, do not lose heart and do not be sad, but you will be victorious. Then he keeps reminding his promise. Allah says وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, and we made it obligatory upon ourselves to help the believer. تفسیر القرآن کو باقاعدہ سلسلہ وار شروع کرنے سے پہلے قرآن کا مختصر تعارف قرآن ہی کی زبان سے ذرا سن لیجئے۔ تعارف قرآن، سب سے پہلے اگر آپ قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے، تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اور یہ کلام کس کے ذریعے آیا، تو جواب ہوگا نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ کس پر نازل ہوا اور مقصد نزول کیا ہے، تو قرآن کہے گا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تاکہ آپ تنبیہ کرنے والے ہوں۔ پھر یہ کہ کس زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں کیوں نازل ہوا، تو جواب ہوگا بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ عربی ہی دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی وضاحت کے ساتھ بات کو صاف سمجھانے میں کمال درجہ رکھتی ہے۔ پھر اگر آپ اس کلام کی تاریخی حیثیت کا سوال کریں گے تو جواب ہوگا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی ہے، یعنی یہی کلام سابقہ انبیاء کرام پہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اتارا گیا تھا۔ دنیا میں ازل سے ہی دو گروہ باہم برسر پیکار رہے ہیں، اہل حق یعنی انصاف پسند لوگ جو کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کی تگودو میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور دوسرے اہل باطل یعنی گمراہ لوگ جو ظلم و بربریت کا نظام پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس راہ ہدایت کا صرف وہی لوگ راستہ پا سکیں گے جو متلاشی حق ہیں، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے، اور اس کے برعکس اہل باطل کو ان کی گمراہی پہ بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ المکثر، اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، گویا کہ دل پہ نازل ہونے والے کلام کو اہل دل ہی سمجھ سکیں گے، اور پھر یہ کلام ان سمجھنے والوں کے دل کے تمام روگ دور کر دے گا، یعنی یہ وہ کلام ہے جس سے سمجھنے والوں کے تمام تر مسائل و مصائب دور ہوتے چلے جاتے ہیں،
اور جو انہیں پرسکون اور دل کے اطمینان سے بھرپور زندگی فراہم کرنے کی مکمل ضمانت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ کو پیش آنے والے تمام تر معاملات اور ہر قسم کے مسائل و مصائب کا یقینی اور 100% حل کہیں اور ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اسی کلام اللہ میں موجود ہے۔ لہذا اسے سمجھنا، سیکھنا اور گہرائی سے جاننا دنیا کے ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانیت کو تکمیل کے درجہ تک پہنچانے والا کلام ہے، اور پھر اس کا سمجھنا بھی دیگر تمام علوم سے کہیں آسان تر ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اسے سوچے سمجھے۔ اور پھر یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں بیک وقت انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگیوں کے تمام تر مسائل و مصائب کو انتہائی آسان انداز میں پیش کر کے دنیا کے انسانوں کو ٹینشن فری زندگی کی ضمانت دیتی ہے، تو پھر اسے بھلا کون ذی شعور نہیں سمجھنا چاہے گا۔ اور پھر یہ کتاب کسی انسانی ذہن کی اختراع بھی نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کبھی کوئی حتمی پلاننگ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر بدلتے ہوئے حالات و واقعات کے ساتھ لازماً اسے کسی نئی پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس آپ کا اور اس لامحدود کائنات کا خالق قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اپنی ایک حتمی پلاننگ لیے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اپنی تخلیق کو ہر لحاظ سے بہتر سمجھتا اور بہتر جانتا ہے، اور اسی نے انسانوں کے لیے ایک حتمی سلیبس قرآن کی صورت میں پیش کیا، جس میں انسان سے متعلق ہر الجھن کا آسان حل دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن کی صورت میں تقریباً 15 صدیاں پہلے ایک مکمل ضابطہ حیات اس کتاب کی شکل میں نازل کر دیا، جو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بدستور قائم رہے گا، جس میں اس نے کسی ترمیم کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ اور پھر یہ کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے بھی بالا تر کلام ہے۔ دنیا کا ہر مصنف اپنی تصنیف کے آغاز میں ہمیشہ یہی التجا کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر میری کتاب میں کہیں کوئی غلطی یا کمی بیشی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی مجھے ضرور آگاہ کریں۔ لیکن اس کتاب کے سر ورق پہ آپ کو یہ دعویٰ ملے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے، جس میں کوئی کمی بیشی کرنا ناممکن ہے، اور یہ کہ اس کتاب سے وہی لوگ راہ پا سکیں گے جو اہل تقویٰ ہوں گے۔ گویا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مکمل ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی مکمل درجہ رکھتا ہے۔ ایک کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں اور جنات کو ایک کھلا چیلنج دے رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک نظر آتا ہے تو تم سب کے سب مل کر بھی میرے اس کلام کی کسی ایک صورت جیسی بنانے کی کوشش کرو تو کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کوئی شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ مہر ثبت کر دی کہ
تم اگر ایسا کرنا بھی چاہو گے تو ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی تمہاری کوششوں پہ اس حد تک ہم کنٹرول رکھتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو اس کتاب کو سچ مان کر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ ان تمام انسانوں اور جنات کو مل کر اس قرآن کی مثل لانے کو بھی فرمایا گیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ بلا شبہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ جس کائنات میں رہ رہے ہیں وہ اکیلا ہی اس لامحدود کائنات کا نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ اس پوری کائنات کا نظم و نسق بھی اکیلا ہی چلانے والا ہے۔ تو پھر اس خالق سے زیادہ بہتر کون آپ کے معاملات کو سمجھ کر انہیں حل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ لہذا پھر فطری طور پر دنیا کے ہر انسان کو اسی ایک خالق کی طرف ہی رجوع کرنا بنتا ہے تاکہ امن و آشتی قائم ہو سکے۔ اگر دنیا کے انسان اس ایک صداقت پہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کا وعدہ ہے کہ ان آسمان و زمین کے تمام خزانے ان کے لیے کھول کر انہیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ بنا دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ کوئی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے تو ہم اسے لازماً بہترین زندگی میں رکھیں گے، اور پھر جو بذریعہ قرآن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کے لیے اپنے تمام تر معاملات کے لیے یہی ایک تعلق کافی ہوتا ہے، اسے کسی دوسرے کے ذریعے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے تو اللہ ہی اسے کافی ہوتا ہے۔ پھر قرآن ہی سے اسے تمام امراض سے شفا بھی ملتی ہے اور اسی سے وہ ہر طرح کی مکمل رہنمائی بھی پاتا ہے اور اللہ کی تمام رحمتیں سمیٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت اور سینوں کی بیماری کے لیے شفا آ گئی ہے، یہ مومنین کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے۔ تو پھر آؤ دنیا کے تمام انسانوں کو بتا دو کہ تمہارے تمام تر مسائل و مصائب کا حل اور ہر قسم کی الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا واحد ذریعہ صرف قرآن ہے۔ لہذا ہم آج سے اس قرآن کو ابتدا سے سمجھنے اور اس کلام کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تاکہ ہم اسلام کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر کے پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق و مالک، تو ہماری اس کوشش کو قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔